نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 16 سے 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آیت 16۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، آیت 17۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: ان کے لیے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی راتوں کو گناہوں سے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 16، تقوی والوں کے اوصاف۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جو قبولیت کی ساعتوں میں یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے رب، ہم تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آئے اور ہم تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی بدولت ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، اپنے فضل سے ہماری خطائیں بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آیت 17 کی تفسیر۔ متقی تعمیل احکام شرعیہ پر اور حرام و مکروہ باتوں پر صبر کرتے ہیں، عملوں کے ساتھ ساتھ ایمان میں بھی پختہ ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سرگرم عبادت رہتے ہیں اور اپنا مال آئین شرع کے مطابق صلہ رحمی پر، عزیزوں پر اور حاجت مندوں کی رفع حاجات و ہمدردیوں پر صرف کرتے رہتے ہیں اور پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ پچھلی رات میں استغفار کی فضیلت۔ اس آیت سے پچھلی رات میں استغفار کی فضیلت ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر میں اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، تو دعا پچھلی رات پر ہی موقوف رکھی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر پچھلی تہائی رات کو برکت و بلندی والا معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل، میں اسے دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں بھی اور پچھلی رات میں بھی وطر پڑھا۔ آپ کے وطر کا آخری وقت صبح صادق تک تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے، پھر نافع سے پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں۔ اگر نافع نفی میں جواب دیتے تو آپ صبح صادق تک دعاؤں اور استغفار میں لگے رہتے تھے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پچھلی رات کو مسجد میں ایک گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ دعا مانگ رہا ہے، اے میرے آقا، تو نے مجھے حکم دیا، میں اسے بجا لایا، اب پچھلی رات ہے، مجھے بخش دے۔ غور سے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت 18۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آیت 19۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ آیت 20۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یقین مانو اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی باہمی زد و بحث سے پھوٹ ڈالی، اور جو اللہ کی آیتیں نہ مانے وہ یقین رکھے کہ اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اگر مشرک آپ سے جھگڑنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنی ذات سے اللہ کی فرما برداری کی، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو آپ کے ذمے محض پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر آیت نمبر 18۔ توحید کی شہادت۔ آیت میں اللہ نے خود توحید کی گواہی دی۔ اس کی گواہی کافی ہے کیونکہ وہ سب سے سچا، انتہائی عادل اور حق بات بتانے والا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام مخلوق کا اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اور معبودیت میں تنہا ہے۔ سب اللہ کے بندے، اس کے غلام اور اس کے محتاج ہیں، اور وہ اپنے ما سوا سے بے نیاز ہے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت 166 میں، لیکن اللہ بذریعے اپنی کتاب کے جو اس نے آپ پر اپنے علم سے اتاری شہادت دے رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کی شہادت کافی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادتوں کا بھی اضافہ کیا۔ یہاں سے علماء کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہوئی۔ قائمہ یعنی اللہ ہر حال میں ایسا ہی ہے، اگرچہ اس کی تمام حالتیں انصاف ہی کی ہیں، مگر ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ نے قائمہ کہہ کر واضح کیا۔ اسی طرح لا الہ الا ہو سے جملے کو موقت کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ ایسا غالب و عزت والا ہے جس کی عظمت و عزت کو کوئی پا نہیں سکتا، اور اقوال و افعال اور قدر و شرع میں حکمت والا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ شہد اللہ انہ پڑھ کر فرمایا، وانا علی ذالک من الشاہدین، یا رب، اے رب میں بھی توحید پر گواہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے میرا عہد لیا ہے، اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ میں سراپا تقصیر بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور رسول اللہ کے سوا کوئی حقدار اطاعت نہیں، اور دین اسلام ہی ہے۔ اے اللہ میں نے بھی یہ گواہی تیرے پاس امانت رکھی، مجھے بخش دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ قارئین اکرام بھی توحید کی گواہی دیں اور دعائے مغفرت مانگیں۔ آیت 19 کی تفسیر۔ اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلام یعنی فرما بردار بن کر رہنا۔ معلوم ہوا کہ اسلام اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی فرما برداری کرنا ہے۔
رحمت للعالمین پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی اور تمام دین منسوخ ہو گئے۔ اب انبیاء کی پیروی کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ جو شخص آپ کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ دین مقبول نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 85 میں فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت 20 کی تفسیر، توحید میں جھگڑا لائق نہیں، یعنی اگر مشرک مسئلہ توحید میں جھگڑنے لگیں تو آپ صاف صاف فرما دیں کہ میری خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تنہا ہے اور شریک و سہیم سے بری ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ بیوی، اور جس نے میرے دین پر میری پیروی کی وہ بھی میرا ہی ہم خیال ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 108 میں فرمایا، آپ کہہ دیں کہ یہ میری راہ ہے، میں سوچ سمجھ کر اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہی مسلمان دعوت دیتے ہیں۔ دنیا والوں کو اسلام کی دعوت کا حکم۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے دین و طریقے کی اہل علم کو دعوت دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو راہ پر آ جائیں گے، اور اگر انکار کر دیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ کے ذمے محض تبلیغ ہے اور یہی آپ کا فرض ہے جسے آپ ادا کر چکے۔ پھر اللہ ان سے خود نپٹ لے گا۔ سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ ہی کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اپنی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے اور اسی کی حجت پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون استحقاق ہدایت رکھتا ہے اور کون نہیں۔ کوئی اللہ کے کسی فعل پر چوں و چرا یا باز پرس نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ ہر ایک کے افعال سے باز پرس فرمائے گا، اور حساب میں بھی اللہ کی حکمت و رحمت کار فرما ہے۔ رحمت عالم کی باسط عام ہے۔ یہ آیت اور اس کے ہم معنی آیتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر باسط پر صاف طور سے دلالت کرتی ہیں، اور حدیث و قرآن کی بہت سی آیتوں سے آپ کی عام رسالت ثابت ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 نے فرمایا، آپ فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت 1 میں فرمایا، وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر یعنی آگاہ کرنے والا ہو۔ صحیحین وغیرہ میں متعدد روایتوں سے تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے پاس اسلام لانے کے لیے دعوتی خطوط بھیجے۔ آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دور یعنی میری بعثت کے بعد جس یہودی یا عیسائی نے میری دعوت سنی اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے نبی خاص اپنی قوم ہی میں بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرح بھیجا گیا ہوں۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 16 سے 20 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔